تائیکانڈو ITF کونسل آف پاکستان کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز پہ جانے کے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے چاہے وہ بہار ہو یا خزاں ہو، چاہے وہ بہار ہو یا خزاں ہو، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، انہوں نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم تنہا ہیں یا ہمیں کسی اپنے بھائی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں میڈیا ہاؤسز پہ ہزارہ TV1 کی طرف سے راجہ عتیق کیانی اور راجہ اشفاق کیانی صاحب کا، اس کے بعد آزاد فورم جناب حماد صاحب، اس کے بعد 77 نیوز جناب شائق صاحب، اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس میڈیا ڈائریکٹر گلفام اینڈ کو جناب عبدالباسط صاحب، اکاؤنٹنٹ ایکسپرٹ جناب حبیب صاحب، جناب گلفام اینڈ کو کے اور اس ITF کونسل آف پاکستان کے چیئرمین جناب راجہ گلفام کیانی صاحب، سرپرست اعلیٰ تائیکانڈو ITF کارپوریشن آف پاکستان جناب طارق خان جرون صاحب، پریزیڈنٹ WHO آبزرور گروپ ڈاکٹر اسد طیب صاحب، باکسنگ میں ہزارہ کی KPK کی اور پاکستان کی پہچان جناب عبدالجبور باکسر صاحب، اور دیگر تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف جاتے ہوئے میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالوجود صاحب سے ملتمس کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ حافظ عبدالوجود صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ یہ تھے حافظ عبدالوجود صاحب جو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ اب میں علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور کوئی التزام ہو جائے، حضور
ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جا تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جا کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. سر بڑے مزے کا شعر ہے, ایک بار اور میں انشاءاللہ دہراؤں گا اس کو. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جا کبھی جو ان کی گلی میں پیام ہو جائے. ہزارہ ڈویژن کے اندر مارشل آرٹ کی پہچان, مارشل آرٹ کی شان اور اپنے استاد محترم جناب طارق خان جنون صاحب سے ملتمس کہ وہ صرف 2-3 منٹس کے اندر جو اس مارشل آرٹ کے حوالے سے جو بات کرنا چاہیں. میرے پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم. میں خوش آمدید کہتا ہوں, شکر گزار ہوں صافی بھائیوں کا. انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات نکال کر ہمیں ٹائم اور رونق بخشی. مارشل آرٹس میں نے شروع کیا تھا 72 میں. 72 سے لے کر آج تک عام عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بچوں کو یہاں پاکستان میں آئے دن تک کوئی ایسا مواقع نہیں ملا, کوئی سپورٹ ایسی ہے ہی نہیں جو ہم بچوں کو آگے لے کر جائیں. اپنی مدد آپ مال پاکستان مختلف لاہور کراچی ٹورنامنٹ کراتے رہے, مگر 4 آنے بھی کسی سے فنڈز نہیں لیے. جو کچھ کرتے رہے ان 40 سالوں میں 45 سالوں میں. 30 سال میرے انسٹرکٹری کے ہو گئے. انسٹرکٹر میں بچوں کو سکھاتا رہا, مگر کسی کے پاس بھی ہم کسی کو بھی چیف گیسٹ بلایا, اگر اس نے 5,000 یا 3,000 یا 4,000 کا اعلان کیا, بعد میں ہم اس کے پیچھے بھی اگر 2 لڑکے بھیجے گھومتے رہے تو اس کا ریفنڈ کوئی بھی حاصل نہیں ہوا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ سپورٹس کے لیے خاص کر کے سپورٹس کی جان صافی بھائی ہمارے صافی بھائی ہیں, تو ان کے لیے سپورٹس کے لیے آپ آواز اٹھائیں. یہ فنڈز بہت بڑا فنڈز آتا ہے سیکرٹری صاحب کے پاس,
लेकिन ये फंड्स दिया नहीं जाता। हमारी इस मेहनत में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने बहुत ऊंचे लेवल पर, मैं SSG आर्मी कमांडो से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, हमने इतनी मेहनत की है कि लेकिन लड़कों को कोई आज दिन तक में मलेशिया में हमारा हेडक्वार्टर था, फिर उसके बाद हमारे रिचर्ड चू ग्रैंड मास्टर वफात पा गए, फिर ये हमारा हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन हम ना मलेशिया ना ऑस्ट्रेलिया अपने इस 40 सालों में किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं भेज सके। उसकी वजह कि फंड्स के लिए हम उस वक्त स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, मेरे हम नाम है तारिक महमूद साहब, हम जाते रहे करते रहे, मगर उन्होंने भी कोई दादरसी हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं की। फिर हमारी पुरानी ATS जितने भी ये ATS के कमांडर्स हैं, ज़ुबैर हाशमी उस वक्त SSP DPO थे, आजकल मेरे ख्याल में DIG हैं, तो मैं ATS को भी ट्रेनिंग देता रहा। मुझे पूछते हैं कि आप मंथली क्या लेंगे, मैंने कहा आप क्या दे सकते हैं मुझे, पास तो 2000 रुपया पर मंथ हमारे पास ये। मैंने कहा जी आप का शुक्रिया, 2000 आप अपने पास रखें, मैं फी सबिलिल्लाह जात के तौर पर आपकी इस कमांडर्स को मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज हम दिलावर साहब की वजह से और गुलफाम साहब की वजह से हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। मुझे इन्होंने 2-4 बातें करने का मौका दिया आप सब भाइयों के सामने। शुरू का इनका काम है। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जितने साफ़ी बाज़रान मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको सपोर्ट करें। आप इनको न्यूज़ के हवाले से भी और इनको खुद क्लब्स में आकर भी इनको सपोर्ट करें। हमारे ये डॉक्टर असद साहब बैठे, हमने पिछले प्रोग्राम में इनको बुलाया, इन्होंने कहा हम इंशाअल्लाह अपनी तरफ से इंटरनेशनल सतह पर 15-16 खिलाड़ियों को हम इंशाअल्लाह बाहर भेज सकते हैं। इन्होंने हमसे प्रपोजल भी मांगी कि जो आपको जितना फ़ंड चाहिए, फ़ंड इस तरह का मिलते हैं, अगर आप 20,000 रुपये की अगर प्रपोजल हमें ये समरी तैयार करके देंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा। लिहाजा अगर 20 लाख की आप प्रपोजल हमें भेजेंगे तो 10 लाख रुपया मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। डॉक्टर असद साहब मौजूद हैं, हमने इनको बच्चों की खातिर हमने इनको प्रपोजल भेजी है। देखें हमारे लिए ये कोशिश करते हैं। अगर एबटाबाद के स्टूडेंट इधर से चले जाएं, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लिहाजा आप सुबह आज तो हमारे सामने साफ़ी बदरान बैठे हुए हैं, सुबह इंशाअल्लाह आप इन चंद बातों को 4 चांद लगाएं। गुजारिश करें सेक्रेटरी साहब से, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब से भी और अपनी तरफ से भी कि इन बच्चों का मुस्तकबिल आजकल जो रुझान जा रहा है, किस किस नशे में बचपन मासूम लोग नशे की उसमें लत-पत में पड़े हैं, ये आप सब हम सब से कोई छुपी हुई बात नहीं है। इनको निकालने के लिए गुजारिश करते हैं वालिदैन को भी इस मामले में, हालांकि अंग्रेज़ बारिश हो, बदल हो, जो भी हो, बर्फ़ हो,
जो भी हो, अंग्रेज़ 40 मिनट अपने लिए निकालता है, स्पोर्ट्स के लिए 40 मिनट निकालता है। वहाँ का जो गवर्नमेंट है, इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, अदारा है, वो अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं। अपनी फोर्स में भी उन्होंने ये कराटे, बॉक्सिंग रखी हुई है। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारे पंजाब में देखें, पंजाब में नेशनल बैंक, वापटा, हर महकमे की डिपार्टमेंट की टीमें हैं। यहाँ हमारे इधर ऐसी सूरत हाल है जहाँ कोई भी टीम नहीं है, ना वापटा की है, ना पुलिस की है, ना कोई है। हम अपने उस लेवल पे जाते हैं, कोयटा बलूचिस्तान यहाँ से कितना दूर है, टूर्नामेंट खिलाते हैं हम बच्चों को, अपने उस सोर्सेस से लेकर जाते हैं। तो आप इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप साथी साहिबान इसके लिए भरपूर मेहनत और कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इसके हवाले से मैं अपनी साफ़ी बरादरी और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से कुछ चीज़ें उनके गोशे गुजार करूँगा। 2012 के अंदर जब राजा दिलावर कियानी और राजा गुलफाम ने बच्चों को देखते हुए, वो बच्चे जो इस माशरे के अंदर किसी मंशियात की लत में थे, कुछ कौन सी नेगेटिव सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ KBK के ज़ेर साया इन्होंने कियानी होम ऑफ ताइक्वांडो की बुनियाद रखी। और वो नन्हा सा मासूम सा पौधा आज 18 अक्टूबर 2020 का ये सुनहरी दिन मेरे सरपरस्त आला तारक खान जदूद साहब के लिए, जो कि ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सरपरस्त आला के हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देंगे। उनके साथ चेयरमैन ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान राजा गुलफाम कियानी साहिब, उनके साथ ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सदर राजा दिलावर कियानी, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी की खिदमत मोहम्मद शफाअत अली और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंशाअल्लाह ये नाचीज़ भाई आपको ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से मैं मुदस्सिर खान जदूद आपको खिदमत अंजाम करता नज़र आऊँगा। और मैं अपने मीडिया मेंबरान का, अपने मास्टर तारक खान जदूद साहिब का और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रगुजार कि उन्होंने अपनी गूनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेंबर ऑफ ITF हेडक्वार्टर कोरिया के ज़ेर साया अपनी खिदमत अंजाम देगी, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी पे हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं चेयरमैन और इस महफिल की शान आप सबको यहाँ पे इकट्ठा करने के पीछे जिनकी खिदमत, जिनको आम ज़ुबान में हम पसे पर्दा शख्सियत कहते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस राजा गुलफाम कियानी, चेयरमैन ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, कि वो आए और अपनी बातचीत आपके गोशे गुजार करें। राजा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कुद्दूस की बारगाह मुक़द्दस में जो कि ज़मीन पे रेंगने वाली चूंटी की फ़रियाद को भी बरलाता है। मैं राजा गुलफाम कियानी बहसियत चेयरमैन ताइक्वांडो ITF काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आज के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मुखातिब हूँ और आप सबका
تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس کاز کی پروموشن میں آپ سب نے اپنا حصہ ڈالا، اس بوٹے کو آپ سب نے پانی ڈالا، اور اس کوشش میں آپ سب کی جو محنت تھی وہ محنت ایک بیج کو ایک درخت کی شکل دینے میں کامیاب ہوئی۔ میں بحیثیت چیئرمین ایک نان سپورٹس مین ہوں، میرا تعلق آڈٹ اینڈ ٹیکسیشن سے ہے، لیکن میں پاکستان اور پاکستان کے سوشل کلچر سے متعلق انتہائی کنسرنڈ ہوں، اور میری خواہش تھی کہ ہماری کوشش ایک ایسے پلیٹ فارم کی طرف ہو جو کہ سوشل ایکٹیویزم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کام کرے۔ موجودہ دور میں آپ احباب سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سیلف ڈیفنس اور سوشل ایولز، ان دونوں کو ہمیشہ ہی غلط طریقے اور غلط آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیلف ڈیفنس کسی کو ڈیمیج کرنے کا نام نہیں، سیلف ڈیفنس مار کٹائی کا نام نہیں، سیلف ڈیفنس اپنا نیگیٹو امیج کو پروپوگیٹ کرنے کا نام نہیں، اور سوشل ایولز صرف وہی معاشرتی برائیاں نہیں ہیں جن کو ہم چوری، زنا، بدکاری یا کسی کی حق تلفی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس سینس آف کنسیڈریشن کو تھوڑا براڈر کرنا ہے، تھوڑا وسیع کرنا ہے۔ میں آپ تمام احباب کی توجہ 2014 میں لے کے جاتا ہوں، جہاں اس ادارے کی ابتدا ہم نے کیانیز ہوم آف مارشل آرٹس کے نام سے کی۔ راجہ دلاور کیانی صاحب 1995 سے مارشل آرٹس سے منسوب ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے کاز کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہمیں بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ ہم نے سٹارٹ میں WTF کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ملک میں خاکم بدام انفارچونیٹلی لیگ پولنگ کا سسٹم رائج ہے۔ تو اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ اس اپوننٹ فورس کو کیوں نہ اپنی سٹرینتھ بنایا جائے۔ تو ہم نے اس کانسیپٹ کو براڈر کرنے کے لیے اپنے بچوں کو جو ایک پلیٹ فارم دیا تھا وہ ان سے کوئی ہڈن ہینڈز چرا کے نہ لے جائیں، تو ہم نے انہیں تائیکوانڈو ایسوسی ایشن آف KPK کی صورت میں ایک شیلٹر دیا۔ ہم نے اس شیلٹر کے انڈر 2016 سے لے کے اکتوبر 2020 تک کام کیا، لیکن لیک آف اپرچونٹیز ایک ایسی وجہ بنی جس نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ اب ہمارے بچوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو کہ ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل ریپریزنٹیشن میں بھی موقع دے۔ اس سلسلے میں ہم نے تائیکوانڈو ITF کونسل آف پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کو ITF ہیڈ کوارٹر کوریا سے ایفیلیٹ کر کے اس کی ممبرشپ حاصل کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کاز کے حصول میں رسپیکٹڈ گرینڈ ماسٹر طارق خان جدون صاحب نے ہماری بہت شفقت سے سرپرستی کی، تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ ہم نے اس نئے بوٹے کے اوپر جو مالی کی ذمہ داری تھی، جو سرپرست اعلیٰ کی ذمہ داری تھی، وہ رسپیکٹڈ طارق خان جدون صاحب کو سونپی ہے۔ اور آج اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا بنیادی مقصد اپنے اس ایجنڈے کو پروپوگیٹ کرنا ہے جس کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ میڈیا ہاؤسز کا بنیادی کردار رہا ہے۔ لیٹ می ایکسٹینڈ مائی تھینکس ٹو آل آف یو کہ جن لوگوں نے ہمارے کاز کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنی ایفرٹس کیں،
ہماری جو ویریس اسپیکٹس تھے جن کو ہم پروپوگیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو ایک کامن مین تک پہنچانے میں آپ تمام احباب کی بہترین محنت شامل ہے۔ یہ ایک آج کا چھوٹا سا فیسٹ آپ کی ان تمام سپورٹس کے لیے ہے، ہماری طرف سے ان تمام سپورٹس کی اکنالجمنٹ ہے جو کہ تمام میڈیا ہاؤسز نے ہمیں آج تک دکھائی ہے۔ تو میں بحیثیت چیئرمین ایک دفعہ پھر آپ تمام میڈیا ہاؤسز کا جو ہے وہ تہہ دل سے مشکور ہوں۔ چونکہ آج تائیکوانڈو آئی ٹی ایف کونسل آف پاکستان کی لانچنگ سیریمنی ہے تو میں انتہائی قلیل وقت میں کوشش کروں گا کہ ان 4 بنیادی مقاصد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں جو کہ اس وقت پاکستان میں انتہائی کنسیڈریبل ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اس ادارے کے قیام کا مقصد بچوں کے لیے جو ایک چائلڈ ایبیوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی روک تھام ہے۔ پاکستان میں تقریباً سالانہ 10,000 سے زائد کیسز چائلڈ ایبیوز کی رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 4,000 ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ ریپ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بڑا المیہ بھی ہے اور بڑا افسوسناک پہلو بھی ہے۔ اس چیز کے ہونے میں کمی لانے کے لیے سیلف ڈیفنس کا پراسپیکٹیو ہمیشہ والدین کی طرف سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس ادارے کے قیام کا مقصد بچوں کے اندر وہ سیلف ڈیفنس ٹیکنیکس لانا ہے جس کے اندر خدا نخواستہ حکم بدم وہ اس طرح کے حالات کا بآسانی مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر ان چائلڈ ایبیوز جو کیسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے وجہ ہوتی ہے بچوں کا اسٹریٹ انوائرمنٹ میں رہنا۔ تو اس ادارے کا دوسرا مقصد بچوں کو اسٹریٹ انوائرمنٹ سے دور کرنا ہے جس انوائرمنٹ کی وجہ سے بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیوں کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے چائلڈ لیبر کو ڈسکریج کرنا۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چائلڈ لیبر کی 2 ہی وجوہات ہیں۔ ایک تو کسی گھر کا اکنامیکلی بہت کمزور ہونا کہ اس کے گھر بچے کے والدین ان کے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، یا پھر چائلڈ لیبر کی وجہ ہوتی ہے بچوں میں تعلیمی طور پر منفی رجحان ہونا، جو کہ ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے کہ اکثر بچے اپنی تعلیم جو ہے وہ استاد کی مار کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس ادارے کے قیام کا دوسرا مقصد ان دونوں کیٹیگریز آف چلڈرن جو ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم کے اندر لا کر ان کے اندر تعلیم کے مثبت رجحان کی پروپوگیشن کرنا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو ایک فائنینشیل ایڈ دینا ہے تاکہ ان کے گھر کے لیے جو ان کی تعلیم ایک مشکل پراسپیکٹیو بنی ہوئی ہے تاکہ وہ آسانی کے سانچے میں ڈال جائے۔ تیسرے نمبر پر جو کہ ایک انتہائی اہم اور آج کے دور کی بڑی پھیلتی ہوئی بیماری ہے وہ ہے سوشل میڈیا ایڈکشن، کہ آپ دیکھیں کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اور گراؤنڈز جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ نوجوان گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن موبائل پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ گراؤنڈ کو اجاڑ رہا ہے۔ جب گراؤنڈ اجڑ رہی ہے پھر اسپتالیں بھر رہی ہیں، جب اسپتالیں بھر رہی ہیں تو اس سے صرف آپ کا ہیلتھ پراسپیکٹیو ڈیمیج نہیں ہو رہا بلکہ بچوں کی جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم ہم بنانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا ایڈکشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کر گراؤنڈ کی طرف سوئچ ہوں اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں آ سکیں۔ آخری نمبر پر پھر جس چیز کو میں نوٹیفائی کرنا جا رہا ہوں، آپ آخری میڈیا ہاؤسز کے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 4 سے 5 مہینوں میں بہت ساری رپورٹس آئی ہیں نوجوان بچیوں کے ساتھ ریپس کی۔ یہ ایک ہمارا اسپیسیفک ایجنڈا تھا جس کو ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کی انیشیشن سے پہلے کنسیڈر کیا ہے کہ نوجوان بچیوں کو ایٹ لیسٹ بنیادی سیلف ڈیفنس ٹیکنیکس ضرور سکھائی جانی چاہیے
تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی منفی ماحول میں ان کو کسی ایسی مصیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے انشاءاللہ اپنی ایک کمیٹی قائم کی ہے جو کہ نوجوان بچیوں کو ٹرینڈ کرے گی۔ پھر ہم ان کا پروپوزل لے کر کنسرنڈ اسسٹنٹ اینڈ ڈپٹی کمشنرز کے پاس پروپوزل لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے ضلع ایبٹ آباد سے، اپنی بچیوں سے شروع کریں گے، اور میں نے اس پروپوزل کے متعلق جو ہائی آفیشیلز ہیں ان سے بات کی ہے اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی۔ تو انشاءاللہ رب العزت تائیکوانڈو ITF Council of Pakistan will be the first institute and will be the first platform to introduce such kind of defense activities for the girls of the Abbottabad, and we will inshallah try to extend it to the whole of the province of KPK, and then inshallah it will be extended to whole of the Pakistan. آخر میں تمام احباب، میڈیا ہاؤسز، رسپیکٹڈ گرینڈ ماسٹرز، جناب ہیومن رائٹس آبزرور کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ادھر، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنی گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا، اپنی کائنڈ پریزنس کو ادھر اویلیبل کیا، آپ سب نے آج کے اس فیسٹ کو آنر بخشا۔ بنڈل آف تھینکس فار یور پریزنس، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مستقبل میں بھی ہمارا اسی طرح ساتھ دے کر ہمارے کاز کو پروپوگیٹ کریں گے۔ بنڈل آف تھینکس سر۔ پریزنٹیشن کے لیے میں 77 نیوز سے جناب ماجد صاحب سے ملتمس کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ماجد صاحب 77 نیوز۔ میں شکریہ ادا کروں گا آرگنائزنگ جو یہاں پہ ٹیم ہے، گلفام کیانی صاحب، مصدق جدون صاحب، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا۔ طارق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، انتہائی بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھ دی کہ جی ہم سپورٹس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں۔ طارق صاحب، ہماری ذمہ داریاں، ہمارے معاملات جو بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ مارشل آرٹ یا سپورٹس کو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ اہمیت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایسے نااہل نالائق لوگوں کو سپورٹس پہ بٹھا دیا گیا جنہوں نے ایبٹ آباد سے سپورٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ ہمارے کھیلوں کے میدان ویران ہو گئے، ہمارے مارشل آرٹس کے جو سپورٹس کمپلیکس تھے وہ ختم کر دیے گئے، بجائے اس کے کہ ان کو مزید پروموٹ کیا جاتا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ طارق صاحب کا ذکر کیا، سپورٹس میں ایبٹ آباد کا ایک نام تھا، سپورٹس پرسن نہیں تھے، اس لیے سپورٹس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے، اور آج ان کی طرف یہ جو گلہ بنتا ہے، ہم نے ہمیشہ ہر فورم پہ یہ بات کی کہ طارق صاحب کیونکہ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگوں میں سے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ایبٹ آباد کے بچوں کے لیے کچھ کرتے اور باعزت طریقے کے ساتھ اپنی سیٹ سے الگ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہماری ذمہ داری، میڈیا کی ذمہ داری جو بھی ہوگی سپورٹس کے حوالے سے، انشاءاللہ میں طارق صاحب آپ کو یقین دلاؤں گا کہ ہر فورم پہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں کھیلوں کے ساتھ ہیں، اپنی جنریشن کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ کیانی صاحب نے ایک ذکر کیا کہ سپورٹس اس لیے بھی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر بچوں کو مصروف رکھیں گے کھیلوں میں تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اس میں چائلڈ ایبیوز ہے، اس میں نشہ اور چیزوں کا استعمال ہے، موبائل پہ گیمز کھیلنے کی بات انہوں نے کی، بہت خوبصورت بات تھی۔ بچے آج گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ مارشل آرٹ، کرکٹ، فٹ بال سب کچھ ادھر ہی کھیلتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہماری انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن بحیثیت میڈیا پرسن میں اور میں اپنی پوری میڈیا ٹیم کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر فورم پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی آواز میں لبیک کہیں گے۔ آج کے اس انویٹیشن کے لیے، اس خوبصورت پروگرام کے لیے میں میڈیا کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیانی صاحب کا، جدون صاحب کا، طارق صاحب کا، یعقوب صاحب بیٹھے ہیں، ہزارہ کی ایک بڑا نام ہے باکسنگ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہم لوگوں کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا۔ بہت شکریہ جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم بزرگان اور میرے گیانی بھائی، میں سب کو میری طرف سے سلام. میرے میڈیا کے بھائی خصوصی سردار صاحب، باقی میرے مہربان بھائی، سب کو میری طرف سے سلام. آج کی تقریب وہ کہ مختصر سی ہے مگر بہت اچھا لگا کہ اس طرح سپورٹس کے حوالے سے، ٹمانڈو کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تقریب ہے مگر اس میں میسج اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ہے. اور بحیثیت صحافی ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے سپورٹس کے حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں. مگر افسوس کہ ہماری یہ جو حکومت ہے، ہمارے جو آگے نمائندے ہیں، کوئی بھی سپورٹ کے حوالے سے ایبٹ آباد کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے اور افسوس کا مقام پیش کرتا ہے. باقی میڈیا کے حوالے سے جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں مگر آواز اٹھانے کے باوجود ہمارے نمائندوں پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ہماری گراؤنڈز، ہمارے سارے سلسلے ہیں وہ بالکل ویران ہو گئے. گراؤنڈ کی حالتیں دیکھیں، کتنے عرصے سے ہماری اسٹرو ٹرف والا سلسلہ تھا وہ دیکھیں، کتنی آوازیں بلند کرنے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. باقی پھر بھی ہماری جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر شانہ بشانہ آپ کی ہر آواز کے ساتھ ہم اپنی آواز کو پھیلائیں گے اور انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. تھینک یو سر.